السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے رب کے آسمانی دین کے دشمن ہی حقیقی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں مومنین کا بھی ذکر کیا ہے، کافروں کا بھی ذکر کیا ہے اور منافقین کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ الا انہم هم المفسدون۔ منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ بے شک منافق ہی حقیقی فساد مچانے والے ہیں، یعنی دہشت گرد ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک میں جو ہے فرمایا ہے کہ لما تکفرون انبیاء اللہ، اے یہودیوں تم نبیوں کو ناحق طور پر کیوں قتل کرتے رہے ہو، ان کا کیا قصور تھا؟ اور پھر نبیوں کے ماننے والے جو ان کے دین کو دنیا تک پہنچانے والے تھے اہل ایمان، تم ان کو بھی قتل کرتے رہے ہو۔ اس طرح یہود کے بعد عام کافر ہیں، جیسے فرعون ہے، اس نے جو ہے دہشت گردی جو ہے وہ دکھائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کا پیغام لے کر اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار پہنچے تو انہوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر جو ہے انکار کر دیا اور ان کو جو ہے وہ جادوگر قرار دیا اور ان کے پیغام کو جادو قرار دے دیا۔ تو اس طرح جو ہے پھر فرعون جو ہے اس نے غضبناک ہو کر اپنی ربوبیت جو تھی، جھوٹی ربوبیت جو تھی، یعنی جھوٹا رب ہونے کی کمزوری کو دیکھ کر اس نے جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، اس کے خلاف حکم جاری کر دیا کہ جس گھر میں بھی بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی بیٹا پیدا ہو اس کو فوراً ذبح کر دیا جائے۔ تو یہ بیٹوں کو ذبح کرنا یہ دہشت گردی ہے۔ اس طرح یہود کا نبیوں کو اور اہل ایمان کو قتل کرنا یہ دہشت گردی ہے قرآن پاک کی روح سے۔ اسی طرح منافقین جو ہے جن کو اللہ نے فرمایا ہے کہ حقیقت میں یہی فسادی ہیں، اللہ کی زمین پر فساد اور دہشت گردی جو ہے قائم مسلط کرنے والے یہ منافق ہیں۔ تو قرآن نے جو ہے چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اہل ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں، بتوں کے پجاری، اور ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ چنانچہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو غور سے پڑھیں تو امن پسند جو ہیں ان دہشت گردوں کے مقابلے میں تمام انبیاء کرام جو ہیں علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے حقیقی ماننے والے یعنی خالص ایمان والے لوگ جو ہیں وہ امن پسند ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم سے کہا تھا کہ امن پسند جو ہیں وہ توحید والے ہیں، اور اس جملے کو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس آیت کا، کیونکہ اس جملے کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس جملے کو پیچھے آنے والوں کے لیے لازم کر دیا کہ اس سے ہدایت حاصل کریں کہ امن پسند جو ہے وہ حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جن کی تربیت اللہ کی وحی نے، اللہ کے قرآن نے کی تھی، وہ خالص ایمان والے تھے، امن پسند تھے۔ انہوں نے کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ جب مکہ میں تھے تو توحید کی وجہ سے جو ہے مشرکین مکہ نے ان پر ظلم کیے، ان کو اذیتیں دیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی، یعنی مکہ والے جو تھے کافر مشرک جو تھے وہ اس مومنین پر ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ دہشت گردی کرتے تھے، وہ دہشت گرد تھے اصل میں۔
پھر ہجرت کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام کو لے کر مدینہ آ گئے، مدینہ کی ریاست بنا لی، تو پھر اب پہلا معرکہ جو بدر کا ہوا اس میں جو ہے فرعون اور اس کے لشکر کی دہشت گردی جو ہے وہ واضح ہے، اور تمام غزوات جو ہیں اس میں جو ہے مشرکین مکہ اور جزیرۃ العرب کے جو کافر ہیں ان میں جو ہے غزوہ احزاب جو ہے، غزوہ خندق جو ہے، ان کی دہشت گردی جو ہے سب کی بالکل واضح قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ مسلمانوں پر یلغار کرنے آ گئے، پہلے مکہ والے غزوہ بدر میں، احد میں، پھر اس کے بعد جو ہے جزیرۃ العرب کے تمام مشرک جو تھے وہ اکٹھے ہو کر انہوں نے مدینہ کا گھیراؤ کر لیا، اور اس طرح جو ہے انہوں نے اپنی دہشت گردی جو تھی مسلمانوں پر مسلط کی۔ تو یہ کافر، مشرک، منافق، یہ تینوں جو ہے گروہ جو ہیں یہ حقیقت میں دہشت گرد ہیں قرآن پاک کی روح سے۔ میں نے مثال بھی دی ہے کہ فرعون جو تھا مشرک، وہ جو ہے جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا وہ دہشت گرد تھا، اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کروائے، اور مکہ والے مشرک جو تھے انہوں نے بھی مدینہ والوں پر جو ہے دہشت گردی کی صورت میں حملے جو ہے وہ کیے ہیں، جن کا نتیجہ جو کہ ان حملوں کے نتیجے میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ان کے مقابل آئے اور ان غزوات میں ان کے ظلم کو، ان کی دہشت گردی کو روکا۔ غزوہ خندق جو ہے اس میں بھی ایمان والوں نے، نبی علیہ السلام نے ان کی دہشت گردی کو روکا۔ تو یہ اس طرح جو ہے کافر جو ہیں وہ خواہ وہ مشرک ہو، جیسے مکہ کی مشرکین اور مدینہ کے جو ہے یہودی، یہ بھی مشرک تھے، کافر بھی تھے یہودی اور مشرک بھی تھے۔ یہ عزیر علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اس لحاظ سے قرآن نے جو ہے ان کو مشرک قرار دیا ہے۔ تو مکہ کے مشرک، مدینہ کے یہودی مشرک اور کافر، جو مشرک ہے وہ کافر بھی ہوتا ہے، مشرک جو ہے وہ کافر بھی ہوتا ہے اور منافق بھی ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں دنیا کے سب کافر جو ہے مسلمانوں کے خلاف منافقانہ میٹنگیں کرتے ہیں، منافقانہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ مظلوم رہے ہیں، ہر بار ہر غزوے میں ان پر جو ہے کافروں نے، مشرکین نے ان پر حملہ کیا ہے۔ تو یہ امن پسند جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کو ہم نے جو ہے پیچھے آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا کہ اہل توحید جو ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے جو ہیں وہی جو ہے وہ امن پسند ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی توحید کے منکر ہوتے ہیں، کافر، مشرک، منافق، یہ تینوں خصلتوں والے جو ہیں یہ جو ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے، اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین حق کے دشمن اور نہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہم دیکھیں اس طرح نمرود ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دہشت گردی کی۔ آپ نے تو دلیل سے سمجھایا کہ اے نمرود تو رب نہیں ہو سکتا، میرا رب جو ہے وہ روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اس کائنات کا رب ہے تو دلیل سے بات کر کے سورج کو جو ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ تو وہ حیران رہ گیا، لاجواب ہو گیا۔ تو اس طرح وہ نمرود جو تھا پھر اس نے اپنا غصہ جو ہے وہ دہشت گردی میں نکالا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آگ جلائی، اور پھر اس آگ میں جو ہے ان کو پھینکا، لیکن رب نے جو ہے آگ کو حکم دے کر ٹھنڈی کر دیا۔ تو یہ فرعون کا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا، نمرودیوں کا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا، ڈالنا، یہ سب جو ہے یہ دہشت گردی ہے۔ مکہ والوں کا جو ہے کلمہ توحید کی وجہ سے
مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنا، نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو مکہ سے نکال دینا، 3 سال آپ نے جو ہے شیب ابی طالب میں گزارے، یہ ان کی دہشت گردی تھی۔ طائف کی طرف نبی علیہ السلام گئے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے دہشت گردی جو ہے اس کا اظہار کیا کہ بچوں کو جو ہے انہوں نے پیچھے لگا دیا نبی علیہ السلام کو پتھر مارنے کے لیے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو قرآن کی روح سے حقیقی دہشت گرد جو ہے وہ کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ آج کے دور میں یہودی کافر اور مشرک، اور ہندوستان کے جو ہے مشرک اور کلمہ پڑھنے والے تمام مسلمان ملک جنہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ نہیں کیا بلکہ کافروں کے فتنے کو مسلط کیا ہے، یہ سب کے سب منافق ہیں، اور یہ اہل خاص ایمان والوں، خالص ایمان والوں کے ساتھ یہ سب مل کر جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں۔ یہودیوں نے غزہ کو برباد کیا، کوفیوں نے حافظ الاسد اور بشار الاسد باپ بیٹے نے جو ہے وہ ملک شام، جس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت سرزمین قرار دیا ہے، اس سرزمین کے رہنے والے اہل ایمان کو جو ہے ان پر دہشت گردی مسلط کی۔ ان دونوں باپ بیٹا حافظ الاسد اور بشار الاسد، اور یہ کوفیوں کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ملک شام کے اندر اہل ایمان کے گھر برباد کیے، ان کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، ان کی قتل و غارت کی، ان کی قتل و غارت کی۔ یہ سب دہشت گردی جو ہے، حالانکہ یہ دونوں کلمہ پڑھنے والے تھے، تو جو کلمہ پڑھ کر جو ہے دہشت گردی کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناحق ظلم کرے، اہل ایمان جو ہے ان کے ساتھ ظلم کرے، وہ دہشت گرد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں جو لوگ بھی اللہ کے آسمانی دین کے خلاف ہیں، آسمانی دین کے دشمن ہیں، اور کافروں، منافقین اور کافروں کے جو وہ دوست ہیں، جو کافر یہود و نصارہ دیگر جو ہے وہ اللہ کے رسول اور ان کے دین کے دشمن ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ان اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے دوستیاں کرتے ہیں، اور ان کے فتنے جو ہے، ان کے آئین جو ہے ان کو زبردستی اللہ کی مخلوق اور زمین پر مسلط کرتے ہیں، یہ سب دہشت گرد ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے آسمانی دین کے خلاف فرقے بنا دیے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، اے میرے حبیب جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا، وکانوا شیعاً، اور وہ گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ ان میں سے بیچ کسی بھی چیز کے۔ ان کے من گھڑت مذاہب جو ہیں اللہ کے آسمانی دین کے خلاف، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، مذاہب بنائے ہیں، تیار کیے ہیں، فقہ اپنی فقہ کے نام پر، یہ سب جو ہے یہ اللہ کے دین کے آسمانی دشمن ہونے کے، آسمانی دین کے دشمن ہونے کی وجہ سے یہ بھی دہشت گرد ہے۔ جو شخص بھی کسی کا تھوڑا سا حق بھی غصب کر لے وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ دہشت گرد ہے وہ یہی نہیں ہے کہ تیر و تلوار چلائے، جو زبردستی کسی کا حق چھین لے، کسی کی جان لے لے، کسی کی عزت جو ہے وہ برباد کر دے، کسی کے مال لوٹ لے، وہ دہشت گرد ہوتا ہے اسلام کی روح سے۔ اور یہ دنیا کا قانون جو ہے اس نے بھی ان لوگوں کو جو ہے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ دہشت گردی کی عدالت میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ جیسے قصور کا واقعہ ہے، وہ بچی جو ہے جس کو ایک لڑکے نے جو ہے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی اور قتل بھی کیا، تو اس کو سزائے موت دی گئی ہے، پھانسی پہ لٹکا دیا گیا ہے، کیونکہ وہ دہشت گرد تھا۔ تو یاد رکھیے گا ہر وہ شخص دہشت گرد ہے جو سینہ زوری سے، زبردستی سے، بدماشی سے
کسی کا حق چھین دے، کسی کے حق پر قبضہ، ناجائز قبضہ کر لے، کسی کی ناحق جان دے دے، کسی کے ناحق مال لوٹ لے، کسی کے ناحق عزت لوٹ لے، وہ دہشت گرد ہے۔ اس کے دہشت گرد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کے حق کو تسلیم نہ کرے، بلکہ اللہ اور اللہ کے مخلوق کی زمین اور مخلوق پر وہ کافروں کے آئین کو مسلط کرے، تو وہ دہشت گرد ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا حق جو ہے وہ چھین رہا ہے۔ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی زمین پر حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکمرانی کا ہے۔ اس لیے جو کافروں کے فتنے کے ذریعے حکمرانی جو ہے مسلط کرتے ہیں کافروں کی اللہ کی زمین اور مخلوق پر، وہ سب کے سب دہشت گرد ہیں۔ بے شک وہ نمازیں پڑھیں، بے شک وہ کلمہ پڑھیں، بے شک وہ حج عمرے کریں، بے شک وہ سب کچھ کریں، لیکن اگر ان کا عمل جو ہے وہ یہود و نصارہ کے تابع ہے اور اللہ کے آسمانی دین کے خلاف ہے، تو وہ 100% دہشت گرد ہیں۔ ان کے دہشت گرد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو دہشت گرد صرف یہ نہیں ہوتا کہ مار دھاڑ کرے، گولیاں چلائے، تلوار چلائے، نہیں۔ ہر وہ شخص دہشت گرد ہے جو بدماشی کے ذریعے کسی کا حق چھین لے، کسی کی جان لے لے، کسی کے مال پر ناحق قبضہ کر لے، وہ دہشت گرد ہے۔ کسی کے گھر میں زبردستی چور ڈاکو داخل ہو جائیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے ڈرا دھمکا کر جو ہے گھر والوں کو جو ہے دہشت گردی کے ذریعے جو ہے ان کو لوٹ لیا، ان کا سب کچھ لوٹ لیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ خالص ایمان والے جو ہیں وہ امن پسند ہوتے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہوتے۔ اس کا اعلان میں نے 2 دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس حقیقت کا اعلان کیا تھا کہ توحید والے ہی امن پسند ہوتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام میں مفہوم بیان کر رہا ہوں اس آیت کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو ہم نے آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک دلیل بنا دیا کہ حقیقی ایمان والے، خالص ایمان والے کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہوتے، بلکہ وہ امن و سلامتی نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کے کافر ہوتے ہیں، انکاری ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، حقیقت میں وہی جو ہے وہ جن کے اندر یہ تینوں میں سے ایک یا 2 صفات خصلتیں، بری خصلتیں پائی جائیں، وہ 100% دہشت گرد ہیں۔ تو یہ اہل ایمان پر جو ہے خام خواہ بغیر کسی دلیل کے ہی یہ جو ہے اپنا جو ہے الزام لگا دینا، بہتان لگا دینا کہ یہ دہشت گردی ہے، نہیں۔ دہشت گرد وہ ہیں جن کو اللہ کا آسمانی دین یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیں۔ فرعون دہشت گرد تھا، بنی اسرائیل کے بچے قتل کیے۔ نمرود دہشت گرد تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے پیغمبر کو جو ہے آگ میں ڈالا۔ مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا وہ دہشت گرد تھے۔ مدینہ کے یہودی جو مشرک ہیں، اللہ کے پیغمبر جو ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے، وہ یہودی وہ دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ امن کا معاہدہ، میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا، لیکن در پردہ انہوں نے جو ہے مشرکین مکہ اور دیگر کافروں کے ساتھ رابطے رکھے مسلمانوں کے خلاف۔ اس لیے جو بھی اللہ کے اور اہل ایمان کے خلاف ہوگا وہ دہشت گرد ہوگا۔ یہودی دہشت گرد ہیں آج، جنہوں نے جو ہے فلسطینیوں کو تباہ کیا، غزہ کی بستیوں کو تباہ کیا، اور انہوں نے جو ہے دہشت گردی پھیلا رکھی ہے، اور جو لوگ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ سب دہشت گرد ہیں۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی نیک آدمی جو ہے اس کی جو ہے اہل ایمان کی دوستی دہشت گردوں کے ساتھ ہو نہیں سکتی۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے
یہ نبیوں کا قاتل جو ہے یہودی ہے، اہل ایمان کا قاتل یہودی یہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور اس کی اعانت کرنے والے، اس کو دہشت گردی سے نہ روکنے والے، کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں، اس یہودی کو جو ہے دہشت گردی سے نہ روکنے والے، اس کے ظلم کو نہ روکنے والے، مظلوموں کا تماشا، خاموشی سے تماشا دیکھنے والے، یہ خاموش رہنا بھی یہودی ظالم کی، دہشت گرد کی مدد کرنا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی اپنے ملکوں میں کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے، شیطانی جمہوریت کا، وہ سب کے سب ملک جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ وہ یہودی کافر فتنے کی تسلط کی وجہ سے جو ہے وہ بھی یہودیوں کے ساتھی ہیں، ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، دوست ہیں، اور وہ دہشت گرد ہیں۔ بے شک وہ کلمہ پڑھیں، بے شک وہ نمازیں پڑھیں، بے شک وہ بیت اللہ جائیں، جو کچھ بھی کریں، اگر عملی طور پر دل سے وہ کافروں کے خیر خواہ ہیں، اندر سے وہ کافروں کے خیر خواہ ہیں، تو وہ دہشت گرد ہیں۔ مدینہ کے یہودی اور ان کے تیار کیے ہوئے منافقین جنہوں نے درپردہ سازشیں کیں نبی کریم علیہ السلام آپ کے دین اور صحابہ کرام کے خلاف، کافروں مشرکوں کے ساتھ مل کر جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ مدینہ کے یہودی اور منافق بھی دہشت گرد ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو شخص بھی اللہ کے آسمانی حکموں، فیصلوں، آسمانی دین کا مخالف ہوگا، وہ دہشت گرد ہوگا۔ دہشت گردوں کا ساتھ دینے والا، دہشت گردوں سے دوستی کا قائم کرنے والا، جیسے یہودی سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ آج جو ملک بھی، جو حکمران بھی اس کی حمایت میں ہیں، ان کے دل جو ہے وہ یہودی کی جو ہے وہ اس کی دوستی میں اور محبت میں ان کے دل دھڑکتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے حکمرانوں کے وہ سب جو ہے وہ یہودی کی طرح دہشت گرد ہیں۔ وہ یہودی کی دہشت گردی کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ خاموش رہ کر، وہ اس کے ساتھ ہمدردیاں کر کے، اس کے ساتھ دوستیاں کر کے جو ہے وہ دہشت گرد یہودی کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ساتھ دینے والے بھی جو ہے وہ دہشت گرد ہیں۔ چور کا جو ہے معاون کار، مدد کرنے والا بھی اس کا ساتھی، اس جرم میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ قاتل جو ہے اس کا ساتھ دینے والا اس قتل کے جرم میں شریک مانا جاتا ہے، دنیا کے قانون کی وجہ سے اور قرآن کے قانون کی روح سے۔ تو یہ دہشت گردی جو ہے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کا دین، آسمانی دین جو ہے، یہ دہشت گردی کے جرم سے، ظلم سے پاک ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آسمانی امن و سلامتی کے دین کو نافذ کیا، صحابہ کرام نے آسمانی دین کے امن اور سلامتی کو نافذ کیا، اس لیے وہ جو ہے امن پسند تھے، اور ان کے مخالفین سب کے سب جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، جو امن کے دشمن ہیں، جو آسمانی دین کے دشمن ہیں، جنہوں نے آسمانی دین کی دشمنی میں فرقے بنا لیے ہیں اپنے اپنے نظریات کے ذریعے، اور وہ اللہ کے آسمانی دین سے دشمنی نبھا رہے ہیں، وہ یقیناً جو ہے وہ دہشت گرد ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کا حق جو ہے غصب کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کے حق کو ختم کر کے، وہ یہود و نصارہ کے فتنے کو مسلط کر کے وہ حق جو ہے اللہ کا وہ کافروں کو دے رہے ہیں، اس لیے وہ بھی دہشت گرد ہیں۔ تو دہشت گردی کو سمجھنا ہو تو قرآن کے حوالوں کو جو ہے، قرآن کے فرامین کو جو ہے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ گزشتہ ادوار میں
فرعونیوں کا دور دیکھ لیں، نمرودیوں کا، مکہ والوں کا دور دیکھ لیں، اور اس کے بعد آج کا زمانہ دیکھ لیں کہ دہشت گرد وہ ہیں جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے دوست ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ان کے جھوٹے ظالمانہ آئین اور قانون جو ہیں جن کو رب نے اپنے قرآن میں فتنہ قرار دیا ہے، ان کو وہ مسلط کرتے ہیں۔ یہ مسلط کرنے والے تمام کے تمام، خواہ وہ عالم ہوں، مفتی ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ دہشت گرد ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کا حق جو ہے غصب کیے ہوئے، وہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا حق غصب کر کے وہ کافروں کو جو ہے وہ حق دے رہے ہیں، اور اپنے ملکوں میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح اللہ کے آسمانی دین کو نافذ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے دین کی مخالفت کر کے دشمنی سے وہ کافروں کے فتنے کو مسلط کر رہے ہیں۔ یہ سب دہشت گرد ہیں۔ قرآن کی روح سے یہ سب دہشت گرد ہیں، کوئی بھی ان میں سے امن پسند نہیں ہے، یہ سب دہشت گردی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کا حق چھین کر، جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کے حق کو اللہ کی زمین پر اور مخلوق پر نافذ کیا تھا، آج تک وہ زندہ ہے۔ آپ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی وہ محنت جو ہے آج تک زندہ ہے، جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں اسلام نافذ ہے۔ یہ ہے امن پسندی، جس امن پسندی کو اللہ تعالیٰ قیامت تک جو ہے اس کی مدد کر رہے ہیں، امن پسندی کی، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی کوششوں کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اور یہ کوششیں جو ہے قیامت تک جو ہے لوگوں کی دنیا کی رہنمائی کے لیے یہ قائم رہیں گی۔ یہ اللہ کا دین جو ہے امن سلامتی والا دین قائم رہے گا قیامت تک۔ یہ اللہ کے ذمے ہے کہ اس نے جو ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے امن پسندی کا دین جو ہے اپنے نبی اور نبی کے ماننے والوں سے نافذ کروایا، تاکہ دنیا کے لیے جو ہے مثال ہو، اور قیامت کے دن وہ کہہ نہ سکیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اسلام بھی نافذ کرنا ہے، ہم تو یہودیوں کا فتنہ ہی نہ جو ہے وہ نافذ کرتے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اللہ نے واضح کر دیا اپنے قرآن کے ذریعے کہ میرا نبی اور میرے نبی کے صحابہ اور ان کے دین پر چلنے والے قیامت تک کے لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے، وہ امن پسند ہیں، اور وہ لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت سے جو ہے زندگی گزارتے ہیں، وہ کسی کا حق نہیں چھینتے۔ میں نے اس کی وضاحت کی، بہت زیادہ وضاحت کر دی ہے کہ ہر وہ شخص دہشت گرد ہے جو اللہ کا حق غصب کر لے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکمرانی کا حق اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کا حق غصب کر لے، جو اللہ کی مخلوق کا حق غصب کر لے، اللہ کے ساتھ ظلم کرے، کسی اور کو جو ہے اس کا حق دے دے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرے، وہ مخلوق کا حق چھین لے یا چھین کر کسی اور کو دے دے، یہ سب جو ہے یہ دہشت گرد ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ کافروں کے فتنے کو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ملک جو ہے جنہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہے، شیطانی جمہوریت، یہ سب دہشت گرد ہیں، یہ سب اللہ کے حکم کو، اللہ کے حق کو غصب کرنے والے ہیں، چھیننے والے ہیں۔ ان کے دہشت گرد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کی حکمرانی، آسمانی دین کی حکمرانی کا حق جو ہے انہوں نے چھین رکھا ہے، اور وہ حق چھین کر جو ہے اس کی جگہ انہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہوا ہے۔ لہذا یہ سب کلمہ پڑھنے والے حکمران یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ امن پسند اس وقت ہوتے جب یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرح یہ اللہ کی زمین پر کافروں کے فتنے کو ختم کر کے جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کرتے،
اللہ کے آسمانی دین کی حکمرانی قائم کرتے تو پھر یہ امن پسند تھے، خالص ایمان والے تھے۔ انہوں نے چونکہ اللہ کا حق چھینا، اللہ کے دین کو نہیں نافذ کیا اس کی زمین اور مخلوق پر، اس لیے جو ہے ان کے دہشت گرد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی جو ہے اپنے خیال میں لے کر بیٹھے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے ہر ایسے شخص کو جو ہے جو دوسروں کا حق غصب کرتا ہے اس کو دہشت گرد ظالم قرار دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر محمد انور اعوان، ہوشیار پوری۔ اللہ حافظ۔